دوران قطر اور ملائیشیا کے درمیان صنعت، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات اور وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر سینٹرل بینک QCB کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود ال ثانی سے آج صبح یونین آف عرب بینکس UAB کے چیئرمین شیخ محمد الجرح صباح نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات کے دوران QCB اور UAB کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج صبح اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن ال ثانی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر اور پاکستان کے اعلیٰ سطح کے بہترین تعلقات کی تعریف کی اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں ان بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جن میں ایک سیکنڈری اسکول اور ایک ایجوکیشنل سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں متاثرین کے خاندانوں، عبوری حکومت اور افغانستان کے برادر عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قسم کی خوفناک گھناؤنی کارروائیوں سے انسانی حقوق، ترقی اور افغانستان کی معیشت پر شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 74 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ان سب کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے۔ مسافروں میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ وزارت نے اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 138 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,62,232 ہو گئی ہے۔ داریاسنا قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,07,13,747 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 5,954 ڈوزز دی گئیں۔ وزارت صحت عامہ نے مزید کہا کہ لوگوں کو اب تک ویکسین کی 1,05,06,087 بوسٹر ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یوں ملک کی کل آبادی کے 89% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ قطر کے اندر کرونا وائرس کی تیسری لہر کا عروج ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب وائرس کے روزانہ نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے بچوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے بھرتی کرنے والے یمن کے حوثی باغی اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ آئندہ کسی کم عمر بچے کو بطور جنگجو استعمال نہیں کریں گے۔ حوثیوں نے اقوام متحدہ کے ساتھ ایک ایکشن پلان پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت بچوں کو پرتشدد تنازعات میں ملوث کرنے، ان پر تشدد کرنے، معذور کرنے یا انہیں قتل کرنے کی ممانعت ہوگی۔ اس سمجھوتے کے تحت اسکولوں اور ہاسپٹلز پر حملوں کا سلسلہ بھی بند کیا جائے گا۔ حوثیوں کے خارجہ امور کے نائب سربراہ حسین العزی اور اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے نمائندے فلپ ڈومویل نے آج یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ روس نے ماریوپول کے اسٹیل پلانٹ میں موجود یوکرین کے فوجیوں سے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور اس تجویز پر عمل ہونے تک روسی فوج جنگ بندی کی پابندی کرے گی۔ ادھر اسٹیل پلانٹ میں موجود 120 سویلینز انسانی ہمدردی کی راہداریوں کے ذریعے وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ روس کی فوج نے کل لوہانسک کے 18,000 افراد کے انتظامی مرکز کرمینا پر قبضہ کر لیا تھا۔ برطانوی وزارت دفاع کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے علاقے ڈنباس میں شدید لڑائی جاری ہے، کیونکہ روسی فوج یوکرین کے ڈیفنس کو توڑنا چاہتی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے لے کر اب تک 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں 50 لاکھ سے زیادہ شہری اپنے ملک سے بھاگ جانے پر مجبور ہوئے ہیں، جس سے مہاجرین کا ایک غیر معمولی بحران پیدا ہو گیا ہے۔
جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR نے آج صبح اپنے ایک بیان میں کہا کہ 24 فروری کو روس کے حملے کے بعد سے 5.01 ملین یوکرین کے باشندے ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ دنیا اسنا امریکی وزیر خزانہ جینت یلن نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ سے پیدا ہونے والا خوراک کا عالمی بحران دنیا بھر کے لیے 10 ملین افراد کو غربت کی طرف دھکیل سکتا ہے اور فوڈ پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے بین الاقوامی اقتصادی اداروں سے جیسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور عالمی بینک سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ عالمی غذائی عدم تحفظ سب سے زیادہ کمزور افراد اور خاندانوں کو متاثر کرتا ہے جو اپنی آمدنی کا غیر معمولی حصہ خوراک پر خرچ کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو روس کے فوجی آپریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید آرٹلری بھیجے گا۔ صدر جو بائیڈن نے اس بات کا اعلان ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری نے بھی بعد میں کہا کہ اگر یوکرین کے باشندے مزید فوجی مدد چاہتے ہیں تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین سیکی نے بتایا کہ امریکی صدر نے کینیڈا، فرانس، جرمنی، جاپان، اٹلی، پولینڈ، رومانیہ اور برطانیہ کے رہنماؤں سمیت اتحادیوں کے ساتھ یوکرین کے لیے ایک کال پر مزید گولہ بارود اور سیکیورٹی امداد فراہم کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے مشرق میں واقع ضلع دشت میں زلزلہ آیا ہے جسے 5 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ ابھی تک اس زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب معاملین نے سن 2022 کا امیری فیصلہ نمبر 18 اور سن 2022 کا قانون نمبر 1 اور قانون نمبر 2 جاری کیے ہیں۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ صاحب معاملین نے سوشل انشورنس اور فوجی ریٹائرمنٹ سے متعلق جو قوانین جاری کیے ہیں ان سے قطری شہریوں کے اس سوشل گروپ کے لیے انشورنس کوریج کا دائرہ وسیع ہو جائے گا اور انہیں سماجی تحفظ حاصل ہوگا۔ ریاست قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں ایک سیکنڈری اسکول اور ایک ایجوکیشنل سینٹر میں کیے گئے بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 138 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,62,232 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107